یہ چوز کرنا کہ میں سنی ہوں یا میں شیعہ ہوں، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. میں عمران خان کو دجال نہیں کہہ رہا ہوں، ڈیموکریسی کی تو میں شدید خلاف ہوں، اور جو اس کو صحیح کہتا ہے یا اس کے اندر انوالو ہے میں اس کو بے وقوف سمجھتا ہوں. قوم جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے، وہ چاہتی نہیں ہے کہ اسلام آئے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی انسانوں کے اوپر کچھ فرض نہیں کر سکتی. جسے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کرے. سر یہ میرا اصول ہے. یہ لڑکے کو کمزور کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. انسان آئے گا دنیا میں تو منفرد آئے گا، اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب بہت پیسہ چارج کرتے ہیں جانے کہ آپ کے انکم سٹریم کیا ہے؟ میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے خلاف موومنٹ شروع کی تھی میں نے 2006-07 میں. ابا جی کی طرح میرے بھی 1000 دوست تھے اور سارے کے سارے جگری دوست، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا میں پاکستان آ رہا ہوں. اچھا میں خود شافعی رحمہ اللہ کو فالو کرتا ہوں. میرے جو یمن کے استاد تھے انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں تھا مجھے کہ 4 ائمہ کرام ہیں. یوتھ کو یہی کہتا رہا ہوں کہ 2 ہی مسلک ہیں. میرا جو مسلک ہے وہ ضرور آپ لوگ بھی فالو کریں. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اسلام کا کتنے % حصہ ہیں تو آپ اسلام دشمن ہیں. ہمارا کام ہے دنیا کو شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا سسٹم جو ہے نا وہ بہترین ہے. مذہبی لڑکی سے تو جو اپنے آپ کو مذہبی کہتی ہے اور سارے ظلم اپنے اوپر برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے بھی بزدل پیدا کرتی ہے. میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے. اس کو تو روز کے 100 کوڑے پڑھ کے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا. ہمیں اسلام مذہب نہیں ہے نا، اسلام دین ہے. سب آدمی پوری طریقے سے تیار ہیں 4 بیویاں دے دو بس. آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور انسان کے آنے کی اجازت نہ دیں. السلام علیکم جی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں بڑے اسپیشل گیسٹ نے جوائن کیا ہے. موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پبلک اسپیکر، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، بیہیویئرس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے آج ان سے زیادہ بات یہ کرنی کہ خود اس طرف کیسے آئے اور کب یہ خیال آیا کہ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے مختلف پہلوؤں پہ، اور بڑا ایک اپنا مزاج رکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سخت مزاج رکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جب حق کی بات ہے تو وہ تو اسی طرح ہی ہوتی ہے، اس کا یہ اسٹائل ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ساحل ادیم. ساحل بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل بھائی سب سے پہلے ہمیں یہی بتائیے کہ آپ خود اس طرف کیسے آئے، آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ دین کی طرف کیسے آئے، مذہب کی طرف کیسے آئے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کا خیال کیوں آیا، کب آیا، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے آپ نے کرنا شروع کیا؟ لمبی کہانی، مگر موٹیویشنل اسپیکنگ میں نے آج تک نہیں کی. پتا نہیں کیوں یہ پاکستان میں جب بھی کوئی جی لوگ کہتے ہیں. ہاں تو اسی طریقے سے بند کریں گے نا آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو. میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے خلاف موومنٹ شروع کی تھی میں نے 2006-07 میں کہ بس کرو پاکستان سے یہ ایک بیماری کی طرح لگ گئی ہے. ایکچولی ہے بھی بیماری سائیکولوجیکلی. اف یو واننا سی اٹ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس اس کی انسانی جسم بھی اس کے خلاف ہے کہ ان کو بغیر کسی ایکشن پلان کے ایک فیلنگ دے کے چلا جائے بندہ، اور اس بات کو سمجھے کہ اس نے صحیح کام کیا ہے. یہ اصلی بڑا مسئلہ ہے. اچھا. تو unless you give them action plans, unless you give them real tangible solutions, تب تک مائکرو فون ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. That's اور اس کے علاوہ سولوشنز دینے کے علاوہ جو بھی مائکرو فون پکڑا وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا. دس از دا پرابلم، کیونکہ انفلوئنس کا سوال ہونا ہے ہم سے. نبی اللہ بھیجتے ہیں، نبی اپنے نبی اللہ نے انفلوئنس کے لیے بھیجے ہیں. تو ہم جب مائکرو فون پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ یہی ہے کہ یا تو آپ مہارت سکھا رہے تھے یا علم بانٹ رہے تھے. دونوں طریقے سے آپ لوگوں کو ڈیولپ کر رہے تھے. تیسرا کوئی اور کام ہے نہیں جس میں میں سمجھ سکتا ہوں یا ابھی تک سمجھ سکا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے لوگوں. مطلب بندے کو اپنے آپ اپنے تک رکھنا چاہیے. اگر آپ مہارت نہیں سکھا رہے یا علم نہیں بانٹ رہے، ورنہ آپ خبریں اڑا رہے ہیں ادھر زیادہ سے زیادہ. یا یہ موٹیویشنل اسپیکر جو کرتے ہیں فیلنگز جو ہے نا وہ ایکسپلوئٹ کر دیتے ہیں. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو میرا اپنا جو سفر ہے وہ بچپن کا ہی ہے. میرا کوئی لائف سٹوری نہیں ہے کہ پہلے میں یہ تھا تو بعد میں یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایک اساتذہ کی صحبت ایسی دی ہوئی تھی. حالانکہ میں بہت زیادہ میں کارپوریٹ میں رہا ہوں شروع سے ہی، اور میری ایجوکیشن بھی، میری امپلائمنٹس بھی دنیا کے الگ الگ ملکوں میں. ایسے موقع پہ مطلب بچپن کی بات ہے، لٹرلی 6-7 ایئر کے اندر سے مجھے اساتذہ ایسے ملتے رہے کہ جو شروع سے سینس بناتے رہے کہ جو اصلی مقصد ہے نا اس سے نہیں ہٹنا. جو ریئل پرابلم ہے وہ سالو کرنی ہے. اور ریئل پرابلم یہی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ
उसका ज़िम्मा आप लेके आए हैं. लिटरली ये जुमला मैं 8-9 साल का था तब से मेरे साथ. और ये एक बंदा नहीं है, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला मेरे तमाम साथ के दर्जा बुलंद करे. सो मैनी, आई एम द लकीस्ट मैन. मुझे साथ ऐसे मिलते हैं जैसे लोगों को खाना पानी मिलता है. माशाल्लाह. तो यही था. माई फैमिली वॉज वेरी स्पिरिचुअल शुरू से ही. मैं दोनों, मेरी अम्मा की साइड भी और अब्बा की साइड भी वेरी स्पिरिचुअल पीपल, राइटर्स ऑफ बुक्स, लिटरेरी घराना है मेरा. तो ये तो एक अच्छी ब्लड टाइप मैच थी कि दावत आगे भी पहुंचाई जाए रादर देन. फिर ऊपर से कॉर्पोरेट में मैं फील्ड में भी ऐसे किया था जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी थी लोगों की. सारे के सारे प्रोग्राम्स इसी, अभी भी उसी फील्ड में हूँ. खैर मेरा पेशा तो यही है. तो स्टडी आपने कहाँ से की? मेरी बचपन की स्टडी अमेरिका में थी. मैं पाकिस्तान बीच में आता रहा हूँ, पाकिस्तान से भी मेरी स्टडी बहुत रही है, मगर ज़्यादातर बाहर रही. मगर जो रिलीजियस स्टडी है वो पाकिस्तान में ज़रा कम हुई है, वो मेरी बाहर ज़्यादा हुई है. पाकिस्तान में भी हुई. मेरे साथ से बड़े जय्यद किस्म के उलमा इस वक्त भी हैं जो कि इस वक्त मुझे अपने मतलब दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं. मगर रिलीजियस एक्सपोजर मेरा ज़्यादा अरेबियन है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अरेबियन है रादर देन. हालांकि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़ा वेल एक्सपोज था, अमेरिका में भी कनाडा में भी, बट समहाउ मेरी केमिस्ट्री जो थी ना वो अरेबियन टीचर्स के साथ ज़्यादा मैच करती थी. और उस टाइम पे ना 90s में कोई पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप थी भी नहीं, ना कनाडा में थी ना अमेरिका में, जहाँ पे हर गली में कोई उस्ताद है. पाकिस्तान में वहाँ पे तो ऐसा नहीं था. अरेबियंस दे नेवर लेट गो ऑफ दिस टॉर्च. ये जैसे हलाल फूड है अमेरिका में, हलाल फूड अरेबियन स्ट्रीट्स में मिलता था शुरू से. यूरोप में भी ऑफिशियली नहीं मिलता अगर अरेबियन स्ट्रीट से. तो इस तरह वहाँ पे अरेबियन टीचर्स जो है ना वो उन्होंने इंतज़ाम शुरू से रखा हुआ है. तो आपने पाकिस्तान क्यों चूज किया? मतलब आप कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ मुस्लिम मेरे एक उस्ताद ने मुझे फोर्सफुली पाकिस्तान का रुख करवाया था. मैं मतलब मेरे साथ एक वाकया हो गया था, स्पिरिचुअल वाकया ही सही. वो तो ऐसे लगेगा जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ अपनी, जो कि तलिस्माती किस्म की कहानी एक, मगर वाकया ऐसे ही है. आई एम श्योर हर एक के साथ ही ऐसे ही होता है. मैं एक आइसोलेशन में चला गया था फॉर मैनी ईयर्स. आई समहाउ जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं इस तरह इंसान मेरे पास से झड़ रहे थे. तो मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, कि ये माई ह्यूमर ऑफ थिंग्स वाज टोटली लॉस्ट. और चूंकि मैं खुद ब्रेन साइंसेस का स्टूडेंट था तो मैं समझ रहा था कि कोई मसला है. क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसीली एकेडमिक जायज़ा ले रहा था मैं अपना, कि ये तो नॉर्मल नहीं है, कि मुझे तो एक कोई मजलिस बर्दाश्त नहीं होती इंसानों की. सो फिर खैर साथ इसी काम आते हैं, इसलिए तो इतना एहसान है उनका. दे एक्चुअली गेव मी के रेडियोलॉजी, तुम्हारे दिमाग ने रेडियोलॉजी की सेंस पकड़ ली, अब एक्सरे करना शुरू हो गए हो. तो अब वक्त आ गया कि अब एक ये समझ, उन्होंने ये कहा था कि बस तुम्हारा हिरा का दौर ख़त्म हो रहा है, अब दुनिया तक पहुँचाओ, काम निकलना पड़ेगा. जी हाँ. तो हर इंसान के ऐसे ही होता है, एक ख़ास उम्र में आके ना. आपको मेरी अर्ली 30s में हो गई थी ये काम, ये अर्ली 40s में होता है, मेरा लेट 20s में हुआ था. अच्छा. और मेरे हो गया. हाँ नहीं, मेरे ऊपर से अब्बा जी की तरह मेरे भी 1000 दोस्त थे, और सारे के सारे जिगरी दोस्त, हर तरह का दोस्त मेरा. मैं तो आई वाज अ बॉय ऑफ बॉयज, यू नो, एंड स्टिल आई एम. बट मेरे तो जितने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स थे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है. इतने तो घंटे नहीं होते घड़ी में जितने तुम, जितना बिजी दोस्त और जितना. और मैंने मतलब मेंटेन किया था. इट वाज लाइक माय लाइफस्टाइल. मेरा काम था कि मैंने टाइम पे दोस्तों को स्केड्यूल किया होता था. तो कॉलीग्स अलग, और समहाउ मैं जिधर ही जा रहा था मेरी दोस्ती बड़ी आसानी से हो जाती. तो फिर ये उस बंदे के साथ ऐसे वाकया हो रहा हूँ कि अचानक उसको 2 बंदों की मजलिस में कोफ्त होना शुरू हो जाए. तो ये एक मसला था. आमूमी तौर पे जो जरा जिनकी दोस्तियां बचपन से नहीं होती तो उनको नहीं ये फीलिंग आती. यही आपका टर्निंग पॉइंट था? नहीं, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. मैं कह रहा हूँ ये लंबी कहानी हो जाएगी ना. बट आई रिमेंबर मैं टोरंटो में वॉलमार्ट के बाहर खड़ा था. मैं पता नहीं क्या करने लगे गया था, क्योंकि मुझे वो दिन याद है. इसी मैंने फैसला किया था कि पाकिस्तान वाकई जाना है. जर्नी तो लंबी होती है, स्टार्ट हुई हुई होती है, बस फैसला नहीं हो रहा होता इंसान से. तो मैं 1-1.5 घंटा पार्किंग में बैठा रहा हूँ, लिटरली, इससे भी ज़्यादा. और मुझे याद ही नहीं किया मैं क्यों आया था इधर.
اور میرے سامنے کچھ بس لوگ تھے لوکلس، وہ گپ شپ چل رہی ہے، لوگوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سلو موشن میں وقت رک گیا ہوا ہے. اور پھر میں نے وہاں سے گاڑی اپنے ٹریول ایجنٹ کی طرف لے گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ٹکٹ لے کے دے. اس طرح، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا میں پاکستان آ رہا ہوں. اچھا. آئی ریمبر میرے بھائی، میرے امریکہ میں ہوتی میری فیملی، تو وہ فون پہ تھے اور وہ مجھے کوئی گاڑی لینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ گاڑی کون سی لے رہی ہے. چینج کر رہا تھا میں گاڑی، انہیں سے مشورہ کر رہا تھا. تو وہ یہی کال چل رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا ان کو کہیں ایئرپورٹ کی آواز نہ آ جائے گی کہ میں ایئرپورٹ پہ آ گیا ہوں. اچھا. اسلام بتائے بغیر میں نکلا ہوں. سو اٹس میرا ایک بس یہ، میں وہی کہہ رہا ہوں، ایسی انوکھی کہانی نہیں ہے، مگر لوگ نوٹس نہیں کرتے. ہر ایک کے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے، عورتوں مردوں دونوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. چلے باقی چیزوں کی طرف بھی آتے ہیں. اسکول آف تھاٹ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مسالک کا ایک، ہر کسی کا اپنا اپنا مسلک ہے، اور یہ وہ آپ کے اس بارے میں نظریہ کیا ہے؟ آپ کا کون سا مسلک ہے اور آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو کون سا مسلک جوائن کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا ایک پاکستان میں ایک بنیادی مسئلہ ہے. اصل میں تو ہر مسلک یہی کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مسلک جوائن کریں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ، اچھا میں خود شافعی رحم اللہ کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کو ان کی گائیڈنس، ان کے فتاویٰ سے رجوع کیا جاتا ہے، مگر ان کے اپنے کال کی وجہ سے ہی میں ان کو اندھی تقلید نہیں کرتا ان کی. انہوں نے خود منع کیا ویسے کہ اگر کوئی ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول سے کاؤنٹر کر جائے تو دیوار میں مار، میری کوئی بھی بات ایسی. تو مسلمان نا ایک خاص تین سٹیجز سے گزرتا ہے، اور جو دوسری اسٹیج میں انٹر ہو جائے وہ کسی کو بغیر کسی دلیل کے اس کی تقلید نہیں کر سکتا. یہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ صرف نبی علیہ السلام کی تقلید کریں گے. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کسی بھی موقع کے اوپر آپ کو جو مسئلہ ہے اس کا حل کیسے نکالا ہوتا، تو پھر آپ کسی کی تقلید کریں گے. اب مسئلہ ہے کہ پاکستان میں نا جان کی کنفیوژن یوتھ کو پھیلائی جاتی ہے تاکہ کہ ان کی اپنی دکانیں چل سکیں، کہ وہ چاروں ائمہ کرام، پانچوں ائمہ کرام، میری ٹریننگ ہے نا، میرے جو یمن کے استاد تھے انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں تھا مجھے کہ 4 ائمہ کرام ہیں. وہی کہہ رہے تھے کہ 5 ہیں، اور پانچوں کی پانچوں کتابیں ہیں. وہ اسی طریقے سے انہیں کھلواتے تھے مجھ سے، کیونکہ وہ ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ کر رہے تھے میری. اور وہ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ اصل میں کس کی طرف انکلائنڈ تھے. اتنا زبردست استاد تھا. جی ہاں، مجھے تو نہیں سمجھ آنے دی انہوں نے. سو میرا 3 سال کا سفر تھا ان کے ساتھ، چھوٹا بھی نہیں تھا نا، تو مجھے نہیں پتہ چلا. تو then when he died I went to another guy because he recommended that other guy, but I never found out کہ مطلب میں حنابلہ اور شافعین کے زیر سائی زیادہ تر ایکسپوجر رہا میرا، مگر they never said کہ سنی کیا ہوتا ہے، شیعہ کیا ہوتا ہے. they said کہ there are 5-6 people who did so much work جو کہ باقیوں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو ان کی بکس کو ہی ریفر کریں ایز ریسرچ بکس، not as researchers, not as second to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nobody is second to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. So یہاں پہ پاکستان آنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کہانی کچھ اور ہو چکی بھی ہے اور ابھی نہیں ہے، یہ پرانی چل رہی ہے. تو یہاں پہ تو خیر اسکول علاقے کی بیس پہ ہوتے ہیں. جی جی بالکل. دنیا پوری میں اسکول جو ہے نا وہ سوچ کی بیس پہ ہوتے ہیں، یہاں پہ علاقوں پہ ہوتے ہیں. تو میں تو یوتھ کو یہی کہتا رہا ہوں کہ 2 ہی مسلک ہیں. میرا جو مسلک ہے وہ ضرور آپ لوگ بھی فالو کریں. 2 ہی مسلک ہیں اسلام میں، ایک وہ جو کرامت مسلمان ہے اور ایک وہ جو نکارہ مسلمان ہے. بس ایک وہ جو کہ اللہ کے لیے باقاعدہ ایک پرپس سیٹ کر کے اپنے آپ کو اسٹرکچر کر رہا ہے، اسلام کا حصہ بن رہا ہے، اور ایک وہ جو نہیں بن رہا، بس جو اپنا ہی کھیل رہا ہے، اپنے خاندان کو پال رہا ہے. اور دیٹس دا ریئل کینسر ان اسلام. سو اس مسلک میں آئے، چاہے آپ نے سفید پگڑی پہنی ہے، کالی یا گرین پہنی ہے، یا صاحب کو کرامت مسلمان ہونا چاہیے. با مقصد کرامت کی ڈیفینیشن مقصد سے ریورس انجینئر کی جاتی ہے نا، ورنہ کرامت تو ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھے گا. ہماری نیچرل سیلف اسٹیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اسلام کا کتنے % حصہ ہیں تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میجر کیسے کرنا ہے تو سیکھیں، ادروائز یو آر دا پرابلم. If you are not solving the problem of Islam, then you are the problem of Islam. So Islam is a verb. یہ کام کرنے کی مشین مینول ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشین کا مینول قرآن کی شکل میں اتارا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ جو مسلمان ہے وہ
डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्पस बाय एंट्री थ्रू द एंट्री इन इस्लाम होता है. हमारा काम है दुनिया को शहादत देना कि अल्लाह ताला एक है, उसका सिस्टम जो है ना वो बेहतरीन है. ये अपने आप को अपने दिल में शहादत देना हमारा काम नहीं है. सो ये एक मसलक है जो आपने पकड़ना है, अफेक्टिव मुस्लिम और इनफेक्टिव मुस्लिम. अगर आप अफेक्टिव मुस्लिम हैं और वो भी इस्लाम के हिस्सेदार हैं तब कहीं जाके अफेक्टिव हैं. अब आप शिया हैं, सुन्नी हैं, ऐसे ऐसे हीरे हर मसलक में मैंने देखे हैं जो वाकई इफेक्टिव हैं. मगर ये चूज़ करना कि मैं सुन्नी हूँ या मैं शिया हूँ, ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है. आप जैसे ये टैग करेंगे आप इस्लाम से आउट हो चुके हैं. ये इस्लाम की नेचुरल सेंस, किसी भी फ़लसफ़े की नेचुरल सेंस जो पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने फ़लसफ़ा दिया और आप उसमें से ग्रुप बना लें, इसको तागूत कहते हैं अल्लाह ताला. तो आप ग्रुप नहीं बना सकते. अच्छा सलवी, आज क्योंकि मार्च का महीना है, 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन कहा जाता है और उस पर पाकिस्तान में औरत मार्च के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक होती है. इस हवाले से थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और मौजूदा दौर के हवाले से ये आप इसको क्या समझते हैं? ठीक समझते हैं कि क्या इस्लाम ने वो हुकूक नहीं दी औरत को जिसके लिए वो कोशिश करे, या वो जो कर रही है क्या वो इस्लाम के मुताबिक है या इस्लाम के ख़िलाफ़ है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या मैसेज देते हैं ख़वातीन को कि उन्हें ये बात समझ आ जाए कि ये ठीक है, ये गलत है? आई थिंक पाकिस्तान में मैंने ये 2-3 ही जगह, एक PTI के जलसे और इस तरह की मूवमेंट जिसमें मुझे थोड़ी सी लाइक दैट्स हाउ आई, ये लिटमस टेस्ट है कि औरत जो है ना वो एक्टिविज्म में आ सकती है. तो एसेट है बहुत बड़ा, 50% ऑफ ऑल उम्मा इज वीमेन. तो एक्टिविज्म में तो आना ज़रूरी है. देखें जब मेंबर खाली होता है ना तो आप इमामत नहीं पकड़ेंगे तो कोई ना कोई तो पकड़ेगा. सो इट्स अ गुड थिंग कि वीमेन आर इनटू एक्टिविज्म नाउ. इस्लाम, मैंने आपसे कहा ना करामत मुसलमान के अलावा कोई नहीं है. तो इसमें तो कोई शक नहीं, कोई बेवकूफ़ी है जो ये समझेगा कि औरतों को हम हकूक़ दे रहे हैं. हम तो इस्लाम का कॉमन सेंस के हकूक़ भी नहीं देते औरतों को. मैं तो पूरी तरीके से उस बंदे के ख़िलाफ़ औरतों को, मर्दों दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ कि जो ये कहता हो कि नहीं और हकूक़ तो हम दे रहे हैं, कोई हकूक़ नहीं दे रहे. लेट्स कॉल अ स्पेड. औरतों के साथ बरमला जो है ना ज़्यादती हो रही है, खुल्ला डाका पड़ रहा है उनके हकूक़ पर. पाकिस्तान में किसी भी लेवल पे औरतों के हकूक़ की इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन इन द डोमेस्टिक सर्किट, इन द सोशल सर्किट बिल्कुल भी नहीं. अब औरत मार्च की जहाँ तक बात है तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है, एंड आई गारंटी, आई 100% गारंटी, मैंने एग्जाम्पल लिए इसलिए बस के बगैर मैं बात नहीं करता, कि उनको ना कुरान का पता है ना उनको इस्लाम के किसी भी कानून का पता है कि औरत के लिए क्या क्या हकूक़ हैं, ना उस साइकोलॉजी को पता है कि जिसके थ्रू ये ख़वातीन हकूक़ मांग रही हैं. हालांकि दीज आर जस्ट लिटिल पपेट्स ऑफ अ वेरी शैलो एंड पेटी साइकोलॉजी. तो दोनों साइड ऑफ द पिक्चर देखनी है. एक्टिविज्म तो कर रही हैं, चलो ये तो अच्छी बात है कि जुल्म, जिस चीज़ को ये जुल्म समझ रही है उसको हाथ से रोकने की कोशिश कर रही हैं. ये तो है, तो मानना तो पड़ेगा. ये उस मजहबी लड़की से तो जो अपने आप को मजहबी कहती है और सारे जुल्म अपने ऊपर बर्दाश्त करती है और अपने बच्चे भी बुज़दिल पैदा करती है कि दुनिया में आने का मकसद ही है कि हमें डंडे पड़ते रहें, जो मर्जी हमारे तो तरह हम कुछ भी ना करें. ये इस्लाम नहीं. सो मगर दे आर पपेट्स ऑफ अ टोटली डिफरेंट फिलॉसफी विच इज़ वेरी पेटी एंड शैलो एंड इट्स लिटरली नॉनसेंसिकल एट सो मेनी लेवल्स कि मैं, आपका प्रोग्राम छोटा है और लिस्ट बड़ी है कि जिसके थ्रू मैं ये बता सकूं कि जो एंगल इन्होंने पकड़ा है वो गलत है, वरना ये अपना काम करा ले. आपकी और मेरी फ़लसफ़ा एक ना हो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है, मगर जिस एंगल से आपने ये चीज़ पकड़ी है वो एंगल आप ही के लिए कैंसर है. आपको अगर वाकई लड़कियों के हकूक़ चाहिए, देयर वाज अ वे बेटर वे टू डू दिस मार्च, टू ऑर्केस्ट्रेट दिस होल मूवमेंट rather than copying and pasting it from whatever streets of Norway or Sweden that you took it from, or I'm assuming America. So psychology ऐसे काम नहीं करती ग्रुप की. जिस भी 2 नंबर बंदे ने आपकी ये मैनिफेस्टो और ये प्रोग्रामिंग की डायग्राम लिखी है, मैं फ्री कंसल्टेशन देने के लिए तैयार हूँ. I can design a better campaign and a better modus operandi for you. You will get the rights sooner from this sort of nation जो कि आप चाह रही हैं.
مگر بات وہی ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہی ہیں نا. آپ نے بڑی زبردست آفر دی ہے تو یا نہیں, میں ٹوٹل آئی ایم فور ایکٹیویزم. میں سلاتھ کے خلاف ہوں, سلاتھ پن جو ہے نا. ورنہ میں نے وہی کہہ رہا نا خواتین کو اسپیشلی, پی ٹی آئی کے جلسے میں ساری لڑکیاں پولیٹیکلی ایکٹیو, اور جب اسلام جلسہ مانگتا ہے اپنا ساری کی ساری, ہمیں تو اسلام میں تو پردہ ہے, اسلام میں تو پی ٹی آئی کے جلسے میں کیا کر رہی ہوتی ہیں اب اسلام میں پردہ, وہ کرسچن آئی ہوتی ہیں ساری, وہ تو مسلمان لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دجال میں بیعت کرتے وقت عورت بڑی آگے ہونی ہے, جب اسلام کی بیعت آتی ہے وہاں پہ ان کو پردہ سوچ رہا ہوتا ہے. میں عمران خان کو دجال نہیں کہہ رہا ہوں, میں حدیث بتا رہا تھا کہ عورتوں کی ہمیں سائیکالوجی کا مجھے پتا ہے, عورتوں کو بھی پتا ہے. وین یو ریئلی وانٹ اٹ یو ہیو اٹ, یو گیٹ اٹ, یو ٹیک اٹ. So I am not for the movement of the technique of the movement, but I am for the movement. کوئی بھی مسلمان آج کے دور میں, امن کے دور میں بھی گھروں میں بیٹھنے والوں کو میں سلوت کہتا ہوں. اب تو یہ دور ہے کہ شیطان چھٹی کر نہیں رہا, ہم آف ڈیز اور ویکیشنز بنا رہے ہیں بیٹھ کے اسلام میں. I'm against this. آپ نے اس میں کیونکہ پولیٹکس کی بھی بات کی ہے تو پاکستان کے جو حالات ہیں, ایک تو کیا آپ کا کوئی ذاتی دلچسپی ہے کسی پارٹی کے ساتھ, آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, کسی کو بہتر سمجھتے ہیں, یا سلوشن کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے وہ تو سارے آتے ہیں اور کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سلوشن کیا ہے؟ پاکستان بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیویجول کو بہتر ہونا پڑے گا یا صرف گورنمنٹ ہی کچھ کرے گی ہماری؟ نہیں, جب تک انڈیویجول بہتر نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کیا, گورنمنٹ انڈیویجول سے ہی بنی ہوتی نا. کوئی ہم ترکی سے تو نہیں منگواتے پارلیمنٹ ہاؤس کے جتنے بھی 2 نمبر 2 ہیں. جب آپ شراب خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ نخرہ نہیں کر سکتے بارٹینڈر کو کہ یار کسی کا جھوٹا گلاس نہ دیں, میں مسلمان ہوں, شرابی کا جھوٹا نہیں پیتا. آپ بار میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو صاف گلاس چاہیے تو جائیں کسی اور جگہ پہ جائیں. پالیٹکس جو ہے نا وہ مسلمانوں سے چوس لی گئی ہیں. جو ریئل پالیٹکس کی سینس ہے وہ زیرو ہے ہماری, اور میں اس کے خلاف ہوں کہ کوئی مسلمان پولیٹیکلی جو ہے نا وہ ان ایکٹیو ہو جائے. تو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہے, مگر میں اس پولیٹیکل ماڈل کو سینس لیس اور ایک بیماری کی طرح دیکھتا ہوں کہ جو صرف اس لیے ہم فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دادا حضور جو تھے انہوں نے بھی ووٹ ڈالا تھا تو ہم بھی ڈالیں گے. ڈیموکریسی از اے ویری سمپل ماڈل. اس کی جو تفصیل میں نہیں جاتا ابھی کہ فرانس میں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب انہوں نے ایجاد کیا ہے, کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں, نہ ہی کوئی اس طرح سے ڈیموکریسی میں جاتا ہے. اب ڈیموکریسی کا جو ماڈل اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ آف پیپل کو انڈیویجول لیول کے اوپر ایک جتنی طاقت دیتی جائے کہ وہ سب اپنی اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنی پولیٹیکل, سوشل اینڈ ایون ریلیجیس ریفارمز کا فیصلہ ان لوگوں سے کروائیں. تو جب آپ اس گروپ کے انڈیویجول کو میجر کریں اور اس کا ایکیومن, اس کی کیپیبلٹی, اس کی کمپیٹنس زیرو, تو ڈیموکریسی ایک ایٹم بم کی طرح اس قوم کو تباہ کرنے کا فائنسٹ ٹول بن جاتی ہے. سو ڈیموکریسی صرف تب تک ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے جب عام آدمی جس کو آپ نے طاقت دے دی ہے ووٹ کی, اس کا اتنا انٹلیکٹ ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سو اس ماڈل کو سپورٹ کرنا, اس اصول کو سپورٹ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ دنیا کو تباہ کرنے کا بم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ ایٹم بم بنا رہا ہے اور میں جا کے ان کو شاباشیاں دے رہا ہوں, تو میں اس گناہ کا اتنا ہی بڑا حصے دار ہوں, کیونکہ وہ بچے نے ایٹم بم چلا دینا اپنے محلے میں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایٹم بم ہے, تو وہ تو پٹاخے کی طرح چلائے گا, پوری دنیا ختم کر دے گا. تو یہی کر رہے ہیں ہم. تو جب ایک قوم کے ذہن کی کیپیبلٹی زیرو پہ ہو اور باقی کے تمام انڈیکیٹرز بھی یہی بتا رہے ہوں کہ جو ان کی کمپیٹنس ہے اور ان کا انٹلیکٹ ہے وہ بالکل ہی مطلب بسیدہ عمارت سے بھی پوری طریقے سے اسٹیبلشڈ ہے, اتنے کنج ذہنی ہے اس قوم میں, اور ان کو ہم نے کہہ دیا کہ آئیں جی آپ آگے آپ بتائیں گے کہ میرے بچوں کا فیوچر, ریلیجن کا فیوچر بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. تو آپ گنتی کر لیں جتنے بھی بندے آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب کے سب پھر ان کا ایوریج ایکیومن آپ کے بچوں کا ریلیجیس ایکیومن ہے, پولیٹیکل ایکیومن ہے, سوشل ایکیومن. تو ڈیموکریسی کی تو میں شدید خلاف ہوں, اور جو اس کو صحیح کہتا ہے یا اس کے اندر انوالو ہے میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں, اگر وہ اچھی نیت کا بھی ہے. اور اگر وہ اپنی طرح اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہہ رہا ہے تو میں پھر اس کو جو ہے نا وہ دشمن سمجھتا ہوں اس نیکی کا, کہ جس نیکی کے لیے دنیا میں ہم لوگ آئے تھے,
ریئل پرپس کے خلاف ہیں لوگ. سو جو بھی کوئی پاکستان میں کہتا ہے پالیٹکس تو وہ ڈیموکریسی سمجھ رہا تھا. اتنی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے ہماری, برین واشنگ کنڈیشننگ ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا پالیٹکس کیا ہوتی ہے. جیسے کہ جب تک فرانس نے ڈیموکریسی ایجاد نہیں کی تھی تو پالیٹکس ہوتی نہیں تھی. پالیٹکس آدم کے 2 بیٹوں میں شروع ہو گئی تھی. پالیٹکس از اے ٹوٹلی نیچرل اینڈ انیٹ فینومینا, وی آر آل بورن ود اٹ. آپ سیاست کو کہ ایسٹ کو سمجھیں. ڈیموکریسی سے زیادہ پٹی بھی جو ہے نا انسٹرومنٹ ابھی تک انسانوں نے نہیں ایجاد کیا, کیونکہ وہ اس کامن سینس کے خلاف. اور وہ آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مجبوری تھی اس وقت, کیا چاہ رہا تھا بادشاہ, اور اس نے کیوں 2 ونگ بنائے تھے لیفٹ اور رائٹ کے, کیوں بنا پڑی اس چیز کی. وہ ان کے لیے ٹھیک تھی اس وقت, اس بھائی صاحب کے لیے ٹھیک تھی. پوری دنیا کو ہم نے ایسے لے لیا جیسے کہ صرف اس لیے کہ وہ یورپ کر رہا ہے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے کرنا ہی کرنا. سو میں پی ٹی آئی, مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے وہ جو ایکٹیوسٹ ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ایم این اے اور ایم پی ایس, میں ان کو کینسر بولتا ہوں. یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں نا پھر آگے. وہ سوچیں مورلی زیرو, ایک بندہ مورلی اوپنلی کہتا ہو کہ میں مورلی زیرو ہوں, کہتا بھی نہ ہو کہ میں مورلی صحیح ہوں. خود کہتے ہیں یار ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, تو ہم مطلب کوئی ایک پارٹی میں سے 5 بندے نکال کے دکھا دیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہمیں مورل ٹیسٹنگ کرو. سب کہتے ہیں نہیں مورل ٹیسٹ نہ کرنا میرے. ان کو آپ بار بار ووٹ دے کے کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا بھی ذمہ تیرے اوپر, میرے عدلیہ کا بھی ذمہ تیرے اوپر, میرا پولیسنگ کا بھی سسٹم, بچوں کے فیوچر کے انڈیکیٹر ہیں, پولیسنگ بھی تو کروائے گا. تو پھر انہوں نے وہی کرنا جو انہوں نے کیا. سو اٹس پرپاسٹرس, نتھنگ ایلس, ایبسولوٹ کیاس ہے. کہ اور میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم بچوں کا دین بھی کنفیوز کر رہے ہو. لٹل یو آر کنفیوزنگ دا کور, اور اس کے لیے 2 روپے کی جسٹیفیکیشن دینے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں اسلام ایسے بھی آ سکتا ہے. اسلام ایسے آپ کو آپ واحد بندے تھے جس سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام جو ہے نا اس کا لانے کا طریقہ کوئی اور ہے. ویسے دنیا میں 1000 قوموں نے ایک نظام بنا لیا, ہم ان کا ایک ادھار مانگا ہوا نظام چلا لیتے ہیں, چلو تھوڑی دیر کا گزارا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں اسلام ایسے بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے قوم کے حالات اس وقت, کبھی ایک صحابی بھی آئے اس کو ووٹ پڑے گا پاکستان میں صحابہ کو, ان کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے سزائے موت تو ہمارے اوپر لگنی ہے, کوڑے پڑنے ہمیں, جیلوں میں ہونے ہم نے. تو وہ تو نہیں, یہ قوم صحابہ کو ووٹ تو نہیں ڈالے گی, تو یہ اپنے جیسے کوئی ووٹ ڈالتی ہے. سو میں پہلے دن سے ہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی مسلمانوں کی تعداد اسلام میں بڑھ جائے تو عمران خان نے بھی اصل میں شیو کرنی بند کرنی ہے, اور وہ بھی باریش سفید داڑھی والا بندہ ہی ہے نا, تو شیو کر کے نظر نہیں آ رہا نا. نواز شریف بھی تو وہی ہے, یہ تو بزرگان ہیں, تو یہ داڑیاں رکھیں گے کلے پہن کے آ کے درود پڑھ کے ووٹ مانگا کریں گے. کیونکہ اس وقت قوم جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ اسلام آئے, تو یہ بھی پھر اسی طرح کول بن کے آتے ہیں کہ وی ڈونٹ ونا. وہ پھر کیونکہ ریلیجن کی زیادہ بات کرو تو ان کے ووٹ کٹتے ہیں, ووٹ کٹیں گے تو یہ سیٹ نہیں ملے گی. سو دس از اے پیور میکنزم آف گریڈ, نتھنگ ایلس. سو یہ یا تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پھر اپنے ورکرز کو, کیونکہ ہلکا سا بھی سوچنے والے کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے, اس کو ہلکی سی بھی سینس ہو. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے, کہ گھر روز دودھ والا تو بھینس کیوں پالے گا, ٹھیک ہے. اس بات پہ اس کو اسی رات کو 100 کوڑے پڑنے چاہیے تھے. اسی وقت اقبال جرم کیا ہے, پتہ نہیں کتنے اس بھائی صاحب نے جو ہے نا دودھ والے بلائے ہیں, تو اس کو تو روز کے 100 کوڑے پڑھ کے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا ہمیں. جس قوم کی یوتھ ایسے بندوں کو اوپن برملا ہیرو مانتی ہو کہ ہاں یہ تو گلوبل لیول کا زانی ہے, تو اس بندے کو آپ لیڈرشپ میں ڈالیں گے. میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں, آپ لسٹ نکالیں ان کی مجالس محافل میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تم دنیا میں دنیا سے کیا چاہ رہے ہو. تمہاری عمریں مرنے کی ہیں, تم ابھی تک کس لالچ میں بیٹھے ہوئے ہو. وہ نواز شریف پلاسٹک کے بال لگا کے بیٹھے ہوئے, تو اپنے آپ سے نہیں سیٹسفائی, تو کسی کو سیٹسفائی کیسے کرے گا. دس از اے پرابلم دیٹ کامن سینس 10-year-old boy can solve. کہ بھائی تو لیڈرشپ کا لفظ کیسے بول دیتا ہے. What kind of a leader is not satisfied. لوگوں کو, لڑکیوں کو ایسی بیماری لگتی ہے نا, تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ تو میک اپ کیے بغیر اگر نہیں آ سکتی تو اپنے آپ سے نہیں خوش, تو ہم سے کیا, ہمیں کیا بتائے گی کہ کیسے خوش ہوتے ہیں دنیا میں.
हमारे मर्द ऐसे होंगे, और इसको फिर वो वाला स्टेटस से मिलना है जैसे कि ये हमारे मोरल पुलिसिंग भी ये करेंगे. दिस इज नॉट, दिस आर बेसिक इंडिकेटर, सबको पता है. मैं अगर ऐसी हरकतें करूँ ना तो आप मुझे छिचोरा कहेंगे. ये लोग करते हैं, कोई हीरो लीडर बनाएंगे. अपना वो टेस्ट अपने ऊपर करा के, अपने सगे बाप ने वो हरकत की ना तो हम उसको उसके स्टेटस से उतार देते हैं कि नहीं भाई ये यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आप अबू जी, यहाँ पे आपने दोनों भी की है, आप नीचे आ गए, अपनी उड़ान नीचे कर लिया आपने. योर फादर दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, अदरवाइज आप बंदे ठीक नहीं है. इन लोगों के मेजर क्राइम्स हैं ये सारे. ये मैं आपको अभी लिस्ट शुरू नहीं की अभी. इस्लाम में जो इन्होंने गोलियां चलाई हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ. ये नवाज शरीफ पार्टी ने और ये शीरी मजारी पार्टी ने एक बंदूक लेके इस्लाम के ऊपर आ रहे हैं. क्यों? दे एब्सोल्युटली आर ट्रेन्ड. पाकिस्तान की 60s की साइकोलॉजी थी, 50s की साइकोलॉजी थी, जो उस वक्त के अम्मा अब्बा थे, कि इस्लाम की एक ऐसी कोई हाइब्रिड इंटरप्रिटेशन उन्होंने की हुई थी कि जिसके थ्रू वो कह रहे थे बस जो नमाज पढ़ता है वो तो सहाबी है, बस बाकी सारा कुछ उन्होंने थोड़ा सा कम्युनिज्म से लिया हुआ था, थोड़ा सा कैपिटलिज्म से लिया हुआ था, थोड़ा सा वेस्टर्न यूरोप से लिया हुआ था, थोड़ा सा अमेरिका से इन्फ्लुएंस आ रहा था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका वो वाली पावर में नहीं था 15 में कि जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता दुनिया को. सो दे हैड अ वेरी हाइब्रिड कल्चर. इसलिए आपको पता होगा तो शलवार कमीज जो दुपट्टा पहनती थी वो बड़ी मजहबी औरत समझी जाती थी. ठीक है. और अयूब खान जैकी कैनेडी के साथ यहाँ पे पाकिस्तान के ट्रिप्स अरेंज करता फिरता था, और वो ओके था इनके लिए कि जॉन एफ कैनेडी की बीवी आ रही है और सपोजिड गर्लफ्रेंड है हमारे सदर की. कैन यू इमेजिन कि ये उस वक्त का यूथ है जो उस वक्त ओके कर रहा था अयूब खान को. दे वर ओके विद दिस. मतलब ठीक है, फिर मैं भी ऐसे करता हूं तो आप मेरे बारे में क्यों आप ये सोचेंगे, या फिर कोई इस वक्त का कोई और बंदा करता है कि नहीं भाई ये तारिक जमील साहब या कोई और मजहबी स्कॉलर एक लड़की के साथ बैठ के इंटरव्यू दो, नहीं ये तो ठीक नहीं, तो वो भी ठीक नहीं है. उसूल तो एक ही है सबके लिए एक होना चाहिए. मतलब आप क्या करें, तो पार्लियामेंट हाउस के लिए सेपरेट असूल बनाए, हमने खुद बनाए हैं ना, इसलिए ऐसे बदमाश दनाते फिरते हैं हमारे साथ. दैट्स अ प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व फ्रॉम द यूथ कि भाई क्वालिफायर हमारे पास है, तुम्हें डेमोक्रेसी में वोट भी डालेंगे, आई स्वेयर वोट भी डालेंगे, टेंशन ना लो, डेमोक्रेसी से भी आ सकता है. असूल अल्लाह के रख ले और 25 करोड़ वोट डालेंगे तुझे. शहबाज शरीफ आपको ही डालेंगे 25 करोड़, बस तू असूल अल्लाह के रख लो. जो अल्लाह के असूल पे आए बेशक डेमोक्रेसी से प्राइम मिनिस्टर बने, हमें क्या. मगर नहीं, इनको पता है जैसे ही अल्लाह की बात करेंगे तो वो इनका लिबरल वोट कट जाएगा, और अगर लिबरल बात करेंगे तो मौलवी वोट कट जाएगा. सो देयर बैलेंसिंग हाइब्रिड रहते हैं जान के. इनको इनके ड्राइंग बोर्ड्स का मुझे पता है ना अच्छी तरीके से, बच्चा तो नहीं हूं मैं, तो ये मौलवी वोट के लिए क्या स्पीच करनी है, क्या अल्फाज डालने हैं, इनके स्पीच राइटर बोल रहे होते हैं, ये वाला लफ्ज ना बोल देना, इससे इंस्टिगेट हो जाता है वो वाला क्लस्टर. दे आर प्लेइंग गेम्स, चेस खेल रहे हैं बैठ के सिर्फ इसलिए कि, और बातें करें लीडरशिप की. लीडरशिप चेस नहीं खेलती है, उसूल खेलती है बस. जिसको नहीं पसंद अल्लाह हाफिज, जिसको पसंद है आ जाए. ठीक है, इतना ये दैट्स हाउ इस्लाम इज डन, दैट्स हाउ लीडरशिप इज डन. ज़बरदस्त. थोड़ा सा फैमिली सिस्टम पे बात करेंगे, फिर बच्चों पे, और फिर बस एक दो सवाल आपसे और करेंगे. जॉइंट फैमिली सिस्टम का इस्लामिक क्या है, क्या इस्लाम में है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, या अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरा सवाल भी आपसे है या नहीं, और अगर नहीं भी है तो क्या ये सिस्टम ठीक है जिस तरह हमारे बड़े सगे में अगर उसको अच्छे तरीके से लेके चला जाए, या ये है ही सिस्टम गलत? नहीं, मैं आपको आसान कर रहा हूँ, इस तरह तो ये सवाल इस तरीके से पूछना गलत है ना. जी. क्या इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम है? इस्लाम फैमिली सिस्टम के लिए तो नहीं आया है ना, इस्लाम ने उसूल बताए हैं. जी. कोई भी फैमिली सिस्टम अगर वो उसूल तोड़ा हो तो वो चाहे मियाँ बीवी अकेले रहते हो, माँ बाप हो ही ना उनके, तो वो वाला वही फैमिली भी गलत है. ठीक है. तो जॉइंट फैमिली जो हमें पता है ना, जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम बोलते हैं, वो तो हिंदुओं ने पैसे बचाने के लिए शुरू किया था. उसके अंदर इस्लाम के उसूल टूटेंगे ही टूटेंगे. तो जब एक चीज बनी ऐसी है कि जिसमें इस्लाम फिट नहीं आ सकता, तो आप चाहे वो मुसलमान बनाए या हिंदू बनाए, वो गलत है. ठीक है. तो मैं इसकी नफ्सियाती नस से वाकिफ हूं ना, क्योंकि ये लड़के को कमजोर करता है जॉइंट फैमिली सिस्टम. ठीक है, 50 साल का लड़का, 60 साल का लड़का बच्चा, क्योंकि उसके अबू भी जिंदा हैं, तो वो डिसीजन मेकर नहीं, तो लड़का ही है ना वो, तो ही इज अ नोबॉडी. जी. तो एक लड़के की अपनी सेल्फ एस्टीम भी जीरो रहती है, डिसीजन मेकिंग जीरो रहती है, बैलेंस कर नहीं सकता. कुछ चक्कर ही नहीं है कि एक मर्द बैलेंस कर सके दो अपोजिंग स्टेक्स को. वो डेवलप नहीं होता, और जब डेवलप नहीं होता तो जब उसके अब्बा जी फौत होते हैं तब तक देर हो चुकी होती है. अब वो सारी उम्र डिपेंडेंट रहेगा. इसीलिए आपने देखा है रिएक्शनरी साइकोलॉजी पाकिस्तानी मर्द की, जो जॉइंट फैमिली में बुजुर्ग हुआ है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि उसको
اس نے لیا ہی نہیں. اسے لیا ہی نہیں کبھی, ظاہر ہے. وہ جس وقت لینے کی اور پھکی کھانے کی عمر تھی, سیکھنے کی عمر تھی, تب تو آپ ابا جی کی گود سے نہیں نکل رہے تھے. خیر اب تو مردوں امی کی گود سے نہیں نکلتا, ابا تو دور کی بات ہے. دوسرا جو عورت کے اوپر مسئلہ آتا ہے وہ طاغوت کا مسئلہ آتا ہے. وہ والا کام جو اسلام نے فرض نہیں کیا ہوا, اگر آپ فرض کر دیں تو آپ خدائی پیڈسٹل کے اوپر انٹری کر رہے ہوتے ہیں. اور فرض کرنے کی جو جوڈیشنل جو جورسڈکشن ہے, جو فرض کرنے کی جورسڈکشن ہے, یہ انسانی نہیں ہے, یہ صرف خدائی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی انسانوں کے اوپر کچھ فرض نہیں کر سکتی, جس میں حرام حلال کا معاملہ آ جاتا ہے, آخرت کا معاملہ آ جاتا ہے. سو جیسے ہی آپ کچھ چیز فرض میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ سسٹم میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور سسٹم صرف اسلام کا اللہ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان دین عند اللہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین کا لفظ اسلام کے ساتھ یہاں پہ یوز کیا کہ اسلام میرا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس میں پرفیکشن ہے. پرفیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایڈ کرو گے پورا سسٹم کریش کر دو گے. اس کو طاغوت کہتے ہیں کہ سسٹم میں کچھ بھی ایڈیشن نہیں کر دینا تم. دس از دا ہول سسٹم. اگر اسلام کو مذہب بنائیں گے تو 50 اور 1000 کام بھی ہم کر سکتے ہیں, اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام مذہب نہیں ہے نا, اسلام دین ہے. یہ جو ہے سینس یوتھ کو دی نہیں جاتی, کیونکہ فرقہ دین پہ نہیں چلتا نا, فرقہ مذہب پہ چلتا ہے. مذہب کے اندر فرقے ہوتے ہیں, دین یا تو یہ سسٹم ہے یا یہ سسٹم نہیں ہے. تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لینا ہے, قرآن کا نام بھی لینا ہے, تو پھر آپ نے دین کا سسٹم اسٹیبلش کرتے وقت آپ کو یہ 2 نمبری کرنی پڑے گی کہ دین کو مذہب بنا دو تاکہ میری خانقاہ کے اوپر ٹریفک کم نہ ہو جائے. تو دس از اے پرابلم. اس کا سولوشن کیا ہے پھر؟ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا زیادہ ہے, یہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے, یا کس طریقے سے فیملی سسٹم؟ جی دیکھیں, میں تو سارا کا سارا ذمہ آدمی کو دیتا ہوں, کیونکہ آدمی کو جو پاور پاکستان میں ملی ہوئی ہے وہ کلچرلی وہ عورت کو نہیں ملی ہوئی. سو مین ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ کہ بھائی میں ایک سوال پوچھنا شروع کر دوں, خالی جسے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کرے. سر یہ میرا اصول ہے. تو آپ اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کریں گے کہ میں جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تب تک I am not doing any service to you. آپ کے لیے بھی میں بوجھ بیماری ہوں اس وقت. آپ کی اپنی انا کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی بیوی کے ڈیسیژن آپ لیں, اپنے بچوں کا ڈیسیژن, آپ کی انا کا تقاضا ہے, انسانی غیرت کا تقاضا ہے, خالی اسلامی غیرت کا نہیں. جی. سو لڑکے کو یہ اسٹیپ لینا پڑے گا کہ میں جب تک اکیلا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکر نہیں ہوں, میری شادی نہ کریں. ٹھیک ہے, روزے رکھ لوں گا میں, شادی نہ کریں. اور اگر میں نے شادی کی تو پھر آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. آپ 2 ڈیسیژن میکر ایک گھر میں تو ہو نہیں سکتے, اس لیے وہ جوائنٹ فیملی خود ہی پھر انڈیپینڈنٹ فیملی یونٹ ہو جائے. تو اونلی آرگیومنٹ جو اس وقت قارئین کے ذہن میں آ رہا ہوگا, سامعین کے اور ناظرین کے, ایکچولی کتابوں کا اتنا وہ ہو گیا نا, مجھے قارئین وہاں سے آ رہا ہوں, کہ ماں باپ کے حقوق کا کیا ہوگا ساحل میں. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کے حقوق ابو بکر صدیق سکھائیں گے, علی بن ابی طالب سکھائیں گے, عمر خطاب. ان کے جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں نہیں تھے؟ آپ نے ماں باپ کو اسی طرح سروس کرنا ہے جس طریقے سے ان کی سروس کا حق ہے, مگر آپ نے اپنی بیوی کو نہیں سروس, بیوی کے تھرو نہیں سروس کرنا ان کو. بیوی کو الگ کر رہے ہیں ہم, ماں باپ کو الگ نہیں کر رہے ہم. جیسے میں کہتا ہوں نا جوائنٹ فیملی توڑیں, لوگ خود ہی اپنی اماں, اتنے بیوی کے پجاری ہیں نا, اچانک ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے, امیج آتا ہے کہ امی کو میں نے طلاق دے دی اور بیوی کی طرف موو ہو گیا. بھیا آپ کو کون کہہ رہا ماں کو چھوڑیں؟ بیوی الگ سے رکھیں, آپ ماں الگ سے نہ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرائرٹائزیشن اس سینسیٹیو نوڈ کی کرنی ہے کہ میری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے, اور بیوی کو فل لبرٹی دینی ہے, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی ماں زندہ ہے, اس کی خدمت کرنی ہے اس کی. دیٹس دی اونلی سولوشن ٹو اسلام فار اے پاکستانی مسلم. اب رہی بات کہ جی 2 گھر ہیں کیسے بیلنس کروں, ورنہ 4 شادیوں کا ہر آدمی کو شوق ہے. اگر یہ اجازت مل جائے نا 4 شادیوں کی, پھر میں دیکھتا ہوں کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم بچتا ہے. کہیں نہیں بچتا. سب آدمی پوری طریقے سے تیار ہیں 4 بیویاں دے دو بس. ٹھیک ہے, اور جب جوائنٹ فیملی کے ماں باپ کے حقوق ہیں, ساحل میاں تو ماں باپ کو تو گھر توڑا ہے, تو 4 بیویوں سے آپ نے ایک کمرے میں رکھنی 4 بیویاں, یہ 4 کمرے ایک گھر میں اماں کے اندر رکھیں گے, 4 بہو ہیں,
یہ سب کے سب ڈھکوسلے ہیں. ایوری ون از کیپیبل آف مینیجنگ دیٹ ٹائم. ہر صحابی نے کر کے دکھایا, ہر کلچر میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا. یہ پاکستان میں بس ابھی تک گیتا سے باہر نہیں آ سکے ہم. That's it. اور طلاق کی وجہ بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں جوائنٹ فیملی زیادہ تر وجوہات نہیں طلاق, اور آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں اور کیا سولوشن ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ ریشو کور کے اندر تو ٹاکسیسٹی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, رشتے ٹوٹنے کی بات ہے. طلاق کے اوپر تو رجسٹری بہت ڈیٹا جو ہے نا وہ کافی ویریس قسم کے فیکٹرز رپورٹ ہوئے ہوں گے, مگر رشتہ ٹوٹنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی ہمسیلف جو ہے نا وہ, آپ کسی بھی لیڈر کو نا لیڈر نہیں مانتے اگر وہ خود ڈیسیژن نہیں لیتا. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی اسی لیے نواز شریف کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا کہ لوگ اس کو, آپ کسی بھی مسلم لیگ والے سے پوچھیں نا کہ لیڈر اس کا اپنا ڈیسیژن کون سا ہے, نو ون نوز آف اینی. عمران خان کا یہ فائدہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اوپنلی پتہ چلتا ہے یہ اس کے ڈیسیژن ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو بھی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. سو آپ آدمی کو کبھی بھی, آپ کی بیوی آپ کو کبھی بھی آپ کے اسٹیٹس پہ نہیں رکھے گی اگر آپ خود ڈیسیژن لے رہے ہو. یہ عورت کی بھی فطرت میں اور آدمی کی فطرت میں, انسان کے اندر ایک ہومنگ ڈیوائس ہے, چیک کرتا ہے کہ یہ اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہے یا پھر چھاپے مار کے اوپر سے لا رہا ہے. یا پھر فار ایگزامپل آپ کو اگر اپروول چاہیے ہوتا اس پوڈ کاسٹ کا تو میں آپ سے تو بات ہی نہ کرتا. آپ جتنی مرضی مجھے کالنگ کرتے, میں آپ سے کہتا بھائی جس نے یہ ڈیسیژن لینا اس سے بات کراؤ میری. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کون ہے پھر, سمجھ رہے, یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ کہ آپ اس کو کال کر دیتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ پر وہ کہتی ہے ابو کو بتاؤ, ابو سے کیا مجھے کال کرے. ہاں سوچیں, یہ سمپل سا کامن سینس کی بات ہے. بالکل. اور یہ آدمیوں کو پتہ ہوتی ہے. اینڈ موقع کے اوپر آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے نا اپنے سامنے شیشے کو دیکھتے ہوئے کہ جب اس کی بیوی صحیح ہوتی ہے, صحیح ڈیسیژن مانگ رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دینا ہے مگر اس کے پاس اپروول اتھارٹی نہیں ہوتی, تب وہ آدمی پاکستانی مرد اپنی جب شیشے میں شکل نہیں دیکھ سکتا اور اپنی بیوی کے سامنے ایز اے مرد, ایز اے لیڈر, ایز اے مسلم جانے کی کوشش کرتا ہے تو شیٹر ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہیرو بنتا پھر رہا. لیکن سہیل بھائی اس میں آپ نے جو کہا کہ بات کی جائے یا سوال کیا جائے, ہمارے ہاں تو سوال کرنے پہ فتویٰ جاری ہوتا ہے. میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں, میں صرف فیملی کی بات نہیں کر رہا. آپ علماء سے یا کسی سے اگر کوئی سوال پوچھ لیں وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس تو اسلام ہی نہیں پہنچا جو سوال پوچھتے, وہ کہتے ہیں جی تم بدتمیز ہو, تمہیں کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی کیونکہ تم سوال پوچھتے ہو. میں نے نوٹس کیا ہے پاکستان واحد ملک ہے اس میں زیادہ تر مولوی حضرات نے سیرت النبی خود ہی نہیں پڑھی ہوئی. نبی اسلام سوال کرنے کو ترجیح دلوا رہے ہیں, فورس کروا رہے ہیں. خواتین کے بھی سوالوں کو, انصاری خواتین نے نا نبی اسلام کے اوپر مطلب سوالوں کی بارش کر دی مدینہ میں انٹری پہ. نبی اسلام نے تعریف کی کہ ساری عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ اتنے سوال کرتی ہیں, دیٹ مینس لرننگ کوشچن جن کا زیادہ ہے, اس کو شوق ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے, پھر وہ سیکھنا چاہتا ہے. سو جن مولوی صاحب کو یا جن پروفیسر صاحب کو بھی, میں یونیورسٹی میں بھی دیکھے نا, خالی مولویوں میں نہیں ہے, سوال کرنے پہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ بدتمیز ہے تو وہ بھائی صاحب کو اسلام ہی نہیں پہنچا ہوا, سوال نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اس لیے کہ استاد وہ ہوتا ہے جو آگے سے استاد بناتا ہے, استاد وہ نہیں ہوتا کہ جو آگے سے شاگرد بناتا ہے. تو جب آپ کو صحیح اور 2 نمبر اور صحیح استاد میں شناخت کرنی ہونا تو دیکھ لیجیے کہ اس کے اسٹوڈنٹ کو جواب آتے ہیں تو 2 نمبر استاد ہے, اگر اس کے اسٹوڈنٹ کو سوال کرنے آتے ہیں تو وہ 1 نمبر استاد ہے. بس یہ ایک بیسک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. زبردست آپ نے, جس وقت آپ نے 2 بابوں کو کوالیفائی کرنا ہو تو دیکھ لیں اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے کین ناٹ اونلی ڈیئر ٹو آسک کوشچن بٹ آسک پرفیکٹ کوشچنس. ٹھیک ہے, سوالوں کے علاوہ آئی کیو نہیں بڑھتا, جواب دیتے بندے کا آئی کیو ڈراپ کر دیتے. ہمیں یہ نظام دیا گیا کہ جواب آتے ہوں گے تو بچہ بڑا اسمارٹ ہے, جواب آ گئے اس کا آئی کیو فلیٹ ہو چکا ہے, اب اس کو سوال کرنا آنا چاہیے. جی سوال اس کو پوچھنا آنا چاہیے, سوالوں سے آپ کھدائی کرتے رہتے علم کی تہہ تک جاتے ہیں, ورنہ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ. تعلیم ہوتی ہے جواب کتنے آتے ہیں, علم ہوتا ہے سوال کتنے کرنے آتے ہیں آپ کو. اتنا سمپل سا کرائٹیریا ہمیں نہیں بتایا جا رہا کیونکہ استاد یہ اپنے ایگو لائن پہ لگی ہوتی ہے کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں آتے نا اس کو, جواب نہیں آتا. ہاں تو تھپڑ پڑتے ہیں میں جواب سوال پہ, تو خیر ہے تھپڑ کھا لیں, خدا کا واسطہ ہے دنیا میں کھا لیں, ادھر بہت کسی اور آگ کے تھپڑ پڑنے اگر اسلام نہ آتا ہوا تو سوال کر لیں تاکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بچوں کو سوال کرنے والا, سوال ڈیپر کوسچنز کرنے والا جو ہے نا, ذہین بچے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں, یاد رکھیے گا.
ہم ان کو خود ڈم کرتے ہیں, ان کو ڈرا کے سوال نہیں کرتے. سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. سو آپ اپنے بچوں سے سنسیئر ہیں تو میک دیم آسک کوسچنس. آج تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوال کیے ہوئے ہیں, سوچیں ذرا, آیتیں ہیں, سوالیہ آیتیں ہیں. بالکل بالکل بے شک. میں کیسے اور انفورس کروں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہوا ہے سوال کرنا. ہم اس فطرت کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم, اور آپ جب بھی دیکھیں نا فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے لوگ, اب ایک کامنالٹی ہے, چاہے شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو وہ بالکل اسی کی فوٹو کاپی بنا دے گا جو اوپر پہلے چلتا ہوا. بالکل ٹھیک ہے, چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو, سوال کرے گا دین ہی ول گیٹ گڈ فرام ایوری تھنگ. شیعوں سے بھی اچھی چیز نکالے گا, سنیوں سے بھی, دیوبندیوں سے بھی, بریلیوں سے بھی. سوال کرنے آتے ہیں اس کو, جو صرف اور صرف جو ہے نا وہ تابعداریاں ہی دکھاتا رہا کہ نہیں. جو پاکستان میں سنا نہیں آپ نے, بے ادب بے مراد, کون ہے بے ادب؟ جو سوال کرتا ہے. جی جی بالکل. پاکستان میں آپ نے اپنی فوٹو کاپی نکالنی ہے تو پھر بچے کیوں پیدا کریں آپ؟ اس کے اور طریقے اپنی فوٹو کاپی نکالنے کے. انسان آئے گا دنیا میں تو منفرد آئے گا, اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا. بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ گائیڈ کریں کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے, کس ایج میں فرینڈلی ہونا چاہیے, سختی کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. آپ نے بچوں کو بتانا, اب یہی سوال والے بات یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں, جب آپ بچوں کو نہیں بتاتے اور آپ اس پہ بات بھی کرتے ہیں تو وہ بچہ کہیں اور سے پوچھ لیتا ہے, اس کو پھر وہ بندہ اپنی مرضی کا جواب دے دیتا ہے. تو پیرنٹس کو آپ کیا گائیڈ کریں گے, وہ کس طریقے سے کس ایج سے بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کریں اور بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر سکیں؟ بات وہی ہے جو آپ نے ابھی جو بات کی نا, کہ بچہ اصل میں سوال کرنا بند نہیں کرتا, وہ آپ سے سوال کرنا بند کر دیتا ہے. انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ, مطلب فطرت ہے کہ وہ سوال کرے گا. تو 8ویں سال 9ویں سال سے پہلے تو بچے کو سختی کر نہیں سکتے آپ. اچھا. اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے, نبی اسلام کی سیرت پوری طریقے سے روشن ہے. ایک بھی مجھے مثال دکھا دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا ہوا. انسان کو مار نہیں سکتا, کوئی چکر ہی نہیں. تو یہاں تو بات سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا دیا کہ نماز پہ نہیں نہ آ رہا تو سزا دو. دیٹس اٹ. آپ اس کے علاوہ کہیں اور آپ بچے کو مار نہیں سکتے. دوسرا جو آپ نے کہا نا دوستی کا کریں, تو بچے سے تو آپ نے بچپن سے ہی پوری طریقے سے اس کو ایموشنلی ڈیولپ کرنا ہے. ایموشنل ڈیولپمنٹ صرف اسی کی ہوتی ہے کہ جو جس بندے کو پتا ہو کہ آپ سے کوئی ججمنٹ نہیں آنی میری طرف. آپ کے بھی دوست جتنے بھی ہیں نا, وہ دوست اس لیے کیونکہ آپ ان سے اپنے گناہ بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو جج نہیں کرتے. بالکل. ورنہ وہ دوست ہی نہیں. سو بچہ ڈیولپ تب ہوتا ہے جب وہ آ کے بتاتا ہے میں نے یہ کیا ہے. اگر وہ آپ سے چھپانا شروع ہو گیا تو وہ ڈیولپ ہی بند ہو گیا. صحیح کیسے کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے غلط کام کیا. تو آپ کو جب تک وہ بتانے کی ہمت رکھتا ہے تو آپ کا کام ٹھیک چل رہا ہے ابھی تک. اگر وہ آپ سے چھپانے کی ہمت کرنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اب ماں بن نہیں رہے اس کے, وہ کہیں اڈاپٹ ہو چکا ہے, مینٹلی ایموشنلی اڈاپٹ ہو چکا ہے وہ بچہ. سو بچے کو تو کبھی بھی نہیں آپ نے ڈرانا. ٹھیک ضرور کرنا, اس کے سٹیجز ہیں, اس کے طریقہ کار ہیں, اس کو ویلیو سسٹم اس کے اندر انسٹال کرنے کے. اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ 99% آف آل تربیہ بچے کی جو ہے وہ ماں باپ کے اپنے کرتوتوں کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ خود ٹھیک کر رہے ہیں, بچہ اس کو مرر کر رہا ہے, اس کو مرر کہتے ہیں, ایکو کرتا ہے. اگر آپ کہیں پہ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو, تو وہ خود سوچتا ہے کہ یار یہ تو خود ہی نہیں ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اجازتیں ہیں مجھے بھی اس طرح 2 نمبریاں کرنے کی. سو جن ماں باپ کے اپنے اعمال ٹرانسپیرنٹلی بچوں تک نظر آ رہے ہوتے ہیں, خیر وہ ہر عمل ہی ٹرانسپیرنٹلی آ رہا ہے, جو کنسسٹنٹ ہے اپنے اعمالوں میں ان کا بچہ اسی ویلیو سسٹم کے اندر آ جاتا ہے. بچہ لیکچر سے نہیں ویلیو سسٹم میں. انسان لیکچر کے خلاف مشین ہے, یاد رکھیے گا. انسانی دماغ لیکچر کو ریزسٹ کرتا ہے نیچرلی. ہماری سائیکالوجی لیکچر کے خلاف ہے. اس کے لیے ہمیں پھر ٹیکنیکس لگانی پڑتی ہیں تاکہ لیکچر اس کے کانوں سے گزرتا ہوا دماغ تک پہنچ جائے. جیسے ہی آپ انسان کو لیکچر دینا شروع کرتے ہیں, اس کا جنت کا جو ایگو ہے نا, جہاں سے آیا یہ, وہ ٹگر ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گونا باؤ ٹو یو. ٹھیک ہے. تو انسٹرکشنل ماڈل کے اوپر انسان دوسرے انسان کو ڈیولپ نہیں کر سکتا. مینیج کر سکتا ہے, ڈیولپ نہیں کر سکتا. مینیج کسے کرتے ہیں کہ اگر نہ کیا تو کیاس اینڈ کانفلکٹ ہے, تو وہ کانفلکٹ اور کیاس کو روک رکھتے ہیں ہم. ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ والا اس کا ایگو جو ہے نا وہ ٹریگر نہیں ہونے دینا. سو جنت کا ایگو جو ہے.
سو یہ آپ کے اپنے اعمال درست ہیں اور آپ کنسسٹنٹ ہوں اعمال میں تو بچہ ایگزیکٹ وہ کاپی کر رہا ہوگا. اور اگر سمجھ لیں آپ کنسسٹنٹ نہیں ہے اور آپ لیکچر دے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ آپ تربیت کا سزائیں دیتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے, وہ اصل میں نہیں کر رہا. جیسے ہی نوز کہ مجھے اس دروازے سے باہر آزادی ہے اور اس دروازے کے اندر قید ہے, مگر میں کیا کروں, مجبوری ہے. اور وہ اپنے دوستوں سے آپ کی غیبتیں کرے گا, وہ موقع ڈھونڈے گا ایسا دوست بنانے کا کہ جو اس کو وہ والی چیزیں اوکے کر دے جو آپ نے منع کی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کرتے ہیں وہ کرتوت لیکن مگر بچے کو نہیں کرنے دے رہے. تو یہ اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے لڑکوں کا کیا معاملہ ہے. ہم گھر سے نکل کے ایسے لگتا ہے جیسے آزاد ہو گئے ہیں اور دوستوں کے ساتھ دوستی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ دوست روکتا نہیں ہے ہمیں وہ والے کام کرنے سے جو میرے ابو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, موسیقی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں پلیز, اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور آپ کی کیا اس پہ ریسرچ ہے, کیونکہ اس پہ مختلف ہے. ایون کچھ مسالک میں بھی کسی ایک چیز کی اجازت ہے, دوسرے میں نہیں ہے, تیسرے میں کچھ اور ہے. تو آپ اس پہ یہ جو نوجوان گانے وغیرہ سنتے ہیں تو اس حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میں فلاسفی بتا سکتا ہوں, مفتی تو نہیں ہوں میں. جی جی پلیز. مگر آپ کی پوڈ کاسٹ چھوٹی ہے, اس کی جو سائنس ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی ہے. اس کے لیے عام بندے کو پتہ نہیں ہے دماغ کے ریسیپٹرز کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میری ویڈیوز ہیں کافی, ضرور سنیں. وہ سائنس کیا ہے کہ موسیقی کرتی کیا ہے. ویسے ایک موٹا جملہ بتا دوں, فلسفہ سمجھ آ جائے سب کو, کہ جس درخت کے پھل ہی کڑوے اگتے ہوں نا تو اس پھل کی کیا ترویج اور کاشتکاریاں کرنی ہیں ہم نے. تو موسیقی کو میں اس لیے مطلب اس سے کوئی فائدہ نہیں, نقصان البتہ ہوتے ہی رہتے ہیں, ہر جگہ نقصان ہی ہوئے. اس درخت کی چھاؤں میں بہت گناہ ہوئے ہیں اور اس کو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اگر اپنی نس میں ٹھیک بھی ہے تو اب وہی بات ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ اتنا کوئی لوگوں نے اٹھایا نہیں, اب نقصان ہی اٹھاتے ہیں. بہرحال یہ نس میں بھی ٹھیک نہیں ہے, میں اس کی سائنس کو جانتا ہوں. اور جس طریقے سے ویڈیو گیم جو ہے وہ دماغ کے ڈوپامین ریسیپٹرز کو ڈائلیٹ کر دیتی ہے, بالکل اسی طریقے سے اسی فینومینا پہ موسیقی کے جو ریدمز ہیں نا وہ بھی وہی ڈوپامین کا سینٹر ہی ٹریگر کرتے ہیں. اور خیر سینٹر تو دوسرا بھی کرتے ہیں, موسیقی 5 سینٹر کو انوالو کرتی ہے. آل 5 سینٹرز آر ڈائلیٹڈ. ڈوپامین کے 5 سینٹر ہوتے ہیں. تو موسیقی جو ہے وہ اگر وہی کہنا وقت کم ہے آپ کے پاس, ساؤنڈ جو ہے نا ساؤنڈ وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساؤنڈ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ساؤنڈ فریکوینسی, ویو لینتھ, ایمپلیٹیوڈ, یہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ اس کا انسانی جسم جو ہے نا اس کو ریسیو کیسے کرتا ہے, اس کو استعمال کیسے کرتا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ موسیقی کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ داؤد علیہ السلام سے لے کے آتے ہیں. داؤد کی قرات تھی اور وہ ایک کوئی ساز بھی پکڑتے تھے, وہ یہ بھی کہتے ہیں. سو حالانکہ داؤد علیہ السلام کے پاس ساؤنڈ کا معجزہ تھا, ہی کوڈ کنٹرول دا ساؤنڈ, اور انہوں نے بتایا, وہ فارمولا سلیمان علیہ السلام کو بتایا انہوں نے. اور ہمیں کیا بتایا, 2 ایک آئسولیٹڈ قسم کی کہانیاں. کہ سلیمان کے پاس کیا معجزہ تھا کہ وہ جانوروں کی زبانیں بول لیتے ہیں, پرندوں کی, جی ٹھیک ہے, ہر مخلوق کی زبان. وہ ویو, ان کو ویو کا پتہ تھا نا, ساؤنڈ از اے ویو, ٹھیک ہے. تو ہر زبان ویو ہوتی ہے نا, اصل میں ساؤنڈ ہوتی ہے. تو ہر چرند پرند کی زبان جانتے تھے, وہ چونٹیوں کی آواز آتی تھی ان کو, تو وہ ویو داؤد سے آ رہے نا, یہ داؤد کی پاس وہی ساؤنڈ ویو ہے. اور اس کے تھرو وہ میٹل کو پگھلا لیتے تھے, میٹل لیویٹیٹ کر لیتے تھے داؤد علیہ السلام. یہ تو ہمیں پاس لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ وہ لوہا آتا تھا تو وہ لوہا پگھل جاتا تھا ان کے ہاتھ. ہمیں پتہ ہے کہ لوہا بھی ہم بھی ساؤنڈ کے تھرو مولڈ کر لیتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. نہ صرف لوہا, اینی میٹر, ناٹ میٹل, میٹل نہیں, میٹر, ایون راکس, ٹھیک ہے. سو وہ راک ہی تھی وہ جالوت کے ساتھ نا, جی جی, جو جالوت اور ہاں داؤد علیہ السلام ہے نا. تو سو جالوت کے ساتھ کیا کس طریقے سے جالوت کو مارا ہے, you need to see the whole story through this angle. تو آپ کو میں کیوں ادھر لے کے آ رہا ہوں, ساؤنڈ ویو, اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میں میوزک کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں. میوزک از اے ساؤنڈ اینڈ از گوئنگ ٹو کرپٹ دا ویری ویو.
بیکاز اٹ از اب آپ کو پتا نا انسٹرومنٹس کی فریکوینسی تک بدل لی ہے انہوں نے, اس انسٹرومنٹ کی فریکوینسی بدل رہے ہیں, اس لیے آپ کو ڈفرینٹ قسم کے گانے جو ہے نا وہ پسند آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ڈفرینٹ اس کے ایمپلیٹیوڈز ہی اور ہیں اس ویو کے جو اس وقت انسٹرومنٹ جو ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں. دے چینج دا ہول بال گیم ناؤ. اور جس طریقے سے یہ ڈوپامین کو ریسیپٹر کو جس طریقے سے یہ جو پلیس کر رہا ہے نا, جس نے ایمپلیٹیوڈ کے اوپر اس سینٹر کو لے کے جا رہا ہے, اس کے بعد صرف اور صرف ایک سیلفش زومبی قوم ہی نکلے گی, اور منٹ میں ڈپریشن کے دورہ پڑیں گے, انزائٹی اٹیکس اور ڈپریشن ہوا کریں گے ان کو. ابھی نہیں, ابھی ہونے والی ہے, کیونکہ اب انہوں نے تو بالکل اگلا قدم بھی اٹھا لیا. پڑھیں ذرا اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فریکوینسی کیسے چینج ہوئی ہے. ساؤنڈ سیم جو ہمارا پورا پیرامیٹر آف دا ہول ساؤنڈ ویو تھرو دا میوزک انسٹرومنٹس ہے نا, وہ انہوں نے اس کو ٹوٹل آلٹر کیا ابھی ریسنٹلی کیا ابھی. تو پہلے آپ پاکستان کی مثال لے لیں, پہلے جس طرح کے میوزک کو پاکستان کی پچھلی 2 نسلیں سنتی تھیں, آج کل کی نسل اس ویو لینتھ کو ایڈیئر کر نہیں سکتی. اور جو آج کل کی نسل جس طریقے کی ویو لینتھ پہ آ چکی ہوئی ہے, بزرگان کہتے ہیں یہ بچوں کو کیا ہو گیا, پرل جیم اینڈ ایرو اسمتھ اینڈ خیر یہ بھی پرانی نسل ہے, بٹ ابھی آپ دیکھیں گے آگے کے جو گانے ہیں نا وہ کس ویو لینتھ کے اوپر سیٹل ہوں گے, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اور اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو پورا کا پورا میوزک انڈسٹری آپ کو ایسے بالکل آشکارا ہو جائے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس کے بھی اوپر بلکہ اس کے نیچے جائیں گے نا, تہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں, سمجھیں گے وہ ہے ساؤنڈ کا. جب ساؤنڈ کا آپ کو پتہ چلے گا تو ساؤنڈ قرآن پاک میں ساؤنڈ ایز اے ٹیکنالوجی ڈکلیئرڈ ہے, اور اس کے تھرو کام ہوئے ہیں, قرآن پاک میں خود بتایا گیا ہے. سو یہ ساری کی ساری سائنس جو ہے نا, فزکس اینڈ بایولوجی کی میں مکس کر رہا ہوں, بایولوجی دماغ کے اندر ہو رہی ہے اور فزکس ساؤنڈ کی ہے. یہ اب کہیں جا کے شروع ہوئے ہیں سائنسدان اس بارے میں اوپنلی ایکٹیو ہو گئے ہیں. وہ 100 سال کے اندر یہ لوگ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ اس ٹیکنالوجی کو پیٹنٹ کر رہے ہوں گے جو قرآن پاک نے بھی بتائی ہوئی ہے, ساؤنڈ کے تھرو جو دنیا کو فائدہ دے رہی ہوگی. نقصان بھی, میوزک کی بات ہوگی تو نقصان بھی, مگر sound itself is going to benefit this planet a lot. Now میوزک کو جس لیول پہ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کی ٹوٹل ویو لینتھ آلٹر کر دیتا ہے اور آپ کو سیلفش بنا دیتا ہے, اور بھی بڑا لیتھارجک بنا دیتا ہے, گریڈی بنا دیتا ہے. آپ کوئی پوچھے کہ ذہن میں آ رہا ہوگا میوزک کا گریڈ سے اور سیلفشنس سے کیا تعلق ہے, تو اس لیے کہنا پہلے آپ وہ لٹریچر پڑھ لیں جو ڈوپامینرجک ریئیکشن اور ڈوپامین کے ریسیپٹرز کو سمجھنے کا ہے, تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں صرف میوزک کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے اسٹارٹ ویڈیو گیم سے کیا تھا, مگر میوزک بھی وہی برین سینٹرز کو, ڈوپامین کے سینٹرز کو وائلیٹ کرتا ہے اور لٹرلی ڈیوسٹیٹ کرتا ہے. سہیل بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پہ کوئی میسج یوتھ کے لیے, ینگ جنریشن کے لیے؟ یوتھ عام طور پہ خاص لوگ ایک ہی طرف لے جاتے ہیں. عربی سیکھیں سر, میں بس یہ بتاؤں, عربی سیکھیں, قرآن پاک میں خود جائیں, آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور انسان کے آنے کی اجازت نہ دیں, ٹھیک ہے؟ عربی سیکھیں, اپنے بچوں کو عربی سکھائیں, اور خود قرآن پاک کو اس طریقے سے سمجھیں جس طرح ابو الخطاب یا علی بن ابی طالب قرآن پاک پڑھتے تھے تو ان کو کیا کہتے تھے, اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے, ٹھیک ہے؟ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی مودودی صاحب کلام کر رہے ہوتے ہیں, یا مولانا محمد شفیع صاحب کر رہے ہوتے ہیں, تقی عثمانی صاحب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تو نہیں کلام کر رہے ہوتے, ہم تو ترجمے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایک انسانی انٹروینشن سے باہر جا کے خود ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا ہے, تو پہلے اللہ کی کتاب تک تو پہنچ جائیں تو اللہ تک بھی پہنچ جائیں گے. سو یہ اس وقت میرا میسیج ہے پورے یوتھ کے لیے. ورنہ میں نے ایک جنرل میسیج دیا نا کہ کلمے کو پوری دنیا تک پہنچاؤ, تو ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. فرسٹ ٹائم میں جو پوڈ کاسٹ سمپل رکھیں, عربی جدھر مرضی سے سیکھیں, عربی سیکھیں, میرے اسکول سے نہ سیکھیں, عربی سیکھیں. اور اگر آپ کو میں سے کوئی کہے نا کہ صاحب یوٹیوب کے پروفیسر ہیں, لیکچر دے رہے ہیں, میں نے پورا مشن شروع کیا الحمدللہ, اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل آر کمنگ ان ٹو لرن ڈفرنٹ سورٹ آف اسلامک نالج اینڈ اسکلز, تاکہ وہ اس کلمے کا حق ادا کر کے دنیا کو انٹلیکچولی بتا سکیں کہ اسلام کیوں سپیریئر ہے. ہم چونکہ انٹلیکچولی انفیریئر ہیں تو ہم سائیکولوجیکلی بھی انفیریئر ہو گئے. سو میں وہی بتا رہا ہوں, ہر ٹی وی اسٹیشن پہ بھی یہی پیغام لے کے جا رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے, اسے گھر میں زمین کے نیچے سونا ہے, خربوں روپے کا سونا ہے, مگر اس کو پتہ نہیں ہے, اور اس کے حالات کمزور رہتے ہیں, تو محلے پورے میں وہ ادھار مانگتا پھر رہا ہے, اور نہ اس کی عزت نفس بچی ہے, نہ اس کی معاشیات بچی ہیں, نہ معاشرتیات بچی ہیں.
ہر جگہ پہ وہ ڈیوسٹیٹڈ پامال ہو ہی جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ہی دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. تو یہ مسلمانوں کا اس وقت یہ حال ہے کہ قرآن پاک کی ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. ٹیکنالوجی میں اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا ہوں, حالانکہ اخلاقیات بھی ہمارے پاس ہی ہے, ایمانیات بھی صرف ہمارے پاس ہی ہے, وہ بھی قرآن پاک سے ہی, مگر جو باقی کے سارے پروگریشن تھی نا وہ بھی ہمارے پاس تھی, مگر ہم نے وہ زمین میں دبائی ہوئی ہے اور لوگوں سے ادھار مانگ کے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں, ڈیموکریسی لے رہے ہیں, سائنس لے رہے ہیں, فراست لے رہے ہیں, وزڈم لے رہے ہیں. ان کے اسکالر اور فلاسفر ہمیں بتا رہے ہیں. یہ ہے میرا نظریہ اس وقت مسلمانوں کو دیکھنے کا. بلکہ اس میں ایک چیز سوری کہ آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے ٹائم دیا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساحل عظیم صاحب بہت بہت پیسہ چارج کرتے ہیں جانے کا, آپ تو ماشاءاللہ اپنے خرچے پہ خود لاہور بھی آئے ہیں سارا. تو ویسے بتا دیں کہ آپ کے انکم اسٹریم کیا ہے؟ میری کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ جو ہے نا گروپس کو, جیسے کمپنیز ہیں جی کارپوریٹ کے لیے زیادہ تر کارپوریٹ ہیں, ٹریننگ کمپنیز تو کارپوریٹ ہی ہیں جو ٹیم لیول کے اوپر, جو کمپنی لیول کے اوپر کوئی ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں. ورنہ میری 1-on-1 کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ ہے جو کہ میں موسٹلی پیرنٹنگ کی ورک شاپ زیادہ چل رہی ہیں اس میں, اور ورنہ ان کے جو نفسیاتی ایشوز ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے پرسنل لائف میں, پروفیشنل لائف کی. میرے زیادہ تر جو کلائنٹس ہیں ان کی پروفیشنل مسائل تھرو سائیکالوجی ڈیل ہوتے ہیں. سو وہ انڈیویجول ہو یا گروپ ہو, this is what I do. میں 2006 سے کر رہا ہوں یہ کام. Yeah, so it's a thing. Thank you very much. No problem.